ابراہیم صاحب اپنا سوال پوچھ لیجیے. آپ کی آواز نہیں آ رہی. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. تھوڑا سا اونچا بولیے گا. جی صاحب میرا سوال یہ تھا، صحیح بخاری کی ایک روایت ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہ انہوں نے اپنی وائف کو جو ہے وہ بادشاہ کے پاس بھیج دیا تھا، اور اس میں تھوڑا سا تقیہ بھی کیا تھا. تو یہ روایت کہاں تک صحیح ہے؟ کیونکہ انبیاء سے تو یہ توقع نہیں کی جا سکتی کہ وہ اس طرح کریں. اس روایت پر بہت کچھ تنقید کی گئی ہے، وہ تنقیدات آپ پڑھ لیجئے. روایات سب تاریخی واقعات ہوتے ہیں اور وہ انسان بیان کر رہے ہیں. انہوں نے کوئی چیز دیکھی ہے، انہوں نے کہیں سے سنی ہے، وہ آگے بیان کر دیتے ہیں. اس طرح کی چیزوں کو غور و خوض کے ساتھ پڑھ لیجئے، آپ کی سمجھ میں آ جائے اچھی بات ہے. ورنہ یہ کہ ان میں سے کسی روایت کے بارے میں بھی یہ دعویٰ نہیں کیا جا سکتا کہ جو کچھ واقعہ تھا وہ فی الواقع اسی طرح بیان ہو گیا ہے. انسانوں سے بہت کچھ غلطیاں اس میں ہوتی ہیں. یہ روایت بہت سے اہل علم ایسے ہی بیان کرتے ہیں کہ سمجھ میں نہیں آتی. یعنی ایسے کون سے علاقے ہو سکتے ہیں جہاں بہن کے معاملے میں وہ بات ہو جو اس روایت میں بیان ہوئی ہے اور بیوی کے معاملے میں وہ ہو جو اس روایت میں بیان ہوئی ہے. ذرا باور کرنا بہت مشکل ہے اس بات کو. اسی طرح جو اس میں سیدنا ابراہیم کے بارے میں کہا گیا ہے وہ بھی سمجھ میں نہیں آتا، کیونکہ اس میں سے ایک واقعہ قرآن میں بیان ہو گیا ہے، اور جو واقعہ قرآن میں بیان ہوا ہے اس میں تو کسی جھوٹ یا کسی دھوکے کا کوئی سوال نہیں ہے. وہ بالکل بیان واقعہ ہو سکتا ہے. اگر انہوں نے کسی موقع پر یہ کہا کہ انی سکیم، تو آخر یہ کہنے کے لیے کیا بنیاد ہے کہ اس دن ان کی طبیعت فی الواقع ماندہ نہیں تھی. طبیعت بعض اوقات ماندہ ہوتی ہے، بعض اوقات طبیعت میں نشاط نہیں ہوتا، بعض اوقات کچھ گرانی بھی ہوتی ہے. یہ سب چیزیں انسان کے ساتھ ہیں. تو میرے نزدیک بھی اس روایت میں بہت سے مسائل ہیں. بس یہ ہے کہ جتنی آپ کی سمجھ میں آ جائے اچھی بات ہے، باقی نہیں ہے تو اسے لوگوں کے سپرد کیجئے. اس میں اتنا زیادہ پریشان ہونے کی کیا بات ہے. ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ.